یہ جو زمین جس پہ انسان رہتے ہیں، اس زمین پہ اللہ نے ہزاروں ایسے اپنے نیک بندے بھیجے جنہوں نے علم اور حکمت سے انسان کے نزدیک فہم کی راہ بخشی۔ ان میں استادوں کے استاد، اماموں کے امام، سخیوں کے سخی امام جعفر صادق علیہ السلام اپنا ایک ایسا مقام رکھتے ہیں کہ جن کو پوری دنیا جھک کے سلام کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد 17 ربیع الاول 83 ہجری بمطابق 20 اپریل 702 عیسوی جمعرات کے دن مدینہ پاک میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام امام محمد باقر جو امام حسین علیہ السلام کے پوتے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی ام فروہ تھا۔ جب آپ کی ولادت کے دن قریب آنے لگے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان قریب اللہ مجھے ایسا پوتا دے گا جو لاکھوں لوگوں کو علم دے گا اور اس کے علم سے قیامت تک دنیا فیض حاصل کرے گی۔ بس جیسے ہی آپ کی آمد کا دن آ پہنچا، آپ کا نزول ہوا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کو گود میں اٹھایا اور آپ کی پیشانی کو چوم کے یہ کہا کہ کل آپ کے رسول میرے نانا مجھے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے اس پوتے کا نام جعفر رکھوں، ایسا دریا، ایسی ندی جو سب کو سیراب کرتی ہو۔ آپ بچپن سے ہی علم سے محبت کیا کرتے تھے اور اپنے دادا زین العابدین کے ساتھ بیٹھ کے مختلف علوم کے درس سنا کرتے تھے۔ آپ نے بچپن سے ہی ہر سوال کا جواب قرآن پاک کی آیات سے دینا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین یا امام محمد باقر کے پاس کوئی مسئلہ آتا تھا تو آپ کے بابا اور آپ کے دادا مسکرا کے کہا کرتے تھے، اس چھوٹے سے مسئلے کو تم ہمارے چھوٹے سے جعفر سے پوچھو۔ آپ کا جواب ہر انسان کی روح تک پہنچ جاتا تھا، اور آپ کی اسی صفت کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں آپ کا لقب صادق مشہور ہونے لگا۔ اس دور مسجد نبوی میں آپ کے بابا امام محمد باقر ایک مدرسے کا بنیاد رکھ چکے تھے، دنیا دار حکومت سنبھال رہے تھے اور آل رسول دین کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 15 سال تک ہی پہنچی تھی کہ اتنی دیر میں آپ کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے دادا کی شہادت کے بعد آپ نے اس مدرسے کی ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو اور بھی مصروف کر لیا۔ آپ دن کو ہمیشہ روزے میں رہا کرتے تھے اور کبھی بھی کسی نے آپ کو مصروفیات کے بغیر نہیں دیکھا۔ یا درس دیتے تھے یا لکھتے تھے یا پڑھاتے تھے یا خطبہ دیتے تھے یا بیان کرتے تھے۔ جب تمام شاگرد مسجد نبوی سے علم حاصل کر کے چلے جاتے تھے تو آپ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 31 سال تک ہی پہنچی تھی کہ آپ کے بابا امام محمد باقر کو عباسی خلفاء نے شہید کر دیا۔ اپنے بابا اور اپنے دادا کی شہادت کے بعد مدرسے کی پوری ذمہ داری آپ کے سر آ پڑی۔ سارا دن مختلف علوم پہ آپ درس دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا مدرسہ پورے حجاز میں مشہور ہونے لگا۔ لوگ دور دور سے آتے تھے اور مختلف علوم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام عاصم، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت جابر بن عیان اور بھی ایسے شاگرد آپ کے ہاں پڑھتے تھے جنہوں نے آپ سے پڑھ کے زمانے کو روشن کر دیا۔ آپ ہزاروں علوم پہ عبور رکھتے تھے۔ آپ سے پہلے علم طب، جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں، پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیمار کو دیکھنا یہ بھی کوئی عزت والا کام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے
کہ انسان کا علاج کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ نے اپنے سارے مدرسے میں میڈیکل سائنس کی اس طرح سے تعلیم دی کہ آج تک لوگ میڈیکل سائنس پڑھ کر ڈاکٹرز بنتے ہیں اور امام جعفر صادق کے نقش قدم پہ چل کر ہزاروں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پہلے وہ شخص تھے کہ جنہوں نے انسانوں کے نزدیک اس بات کو واضح کیا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں۔ 18ویں صدی سے انسان کے جسم پہ تحقیق کی گئی۔ 18ویں صدی میں فرانس کا ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا مارا۔ انسانی جسم پہ سب سے پہلے تحقیق اس نے کی۔ اس کے نزدیک امام جعفر صادق کا یہ نظریہ تھا کہ جو عنصر مٹی میں ہے وہی انسانی جسم میں۔ یہ ریسرچ فرانس سے ہوتے ہوئے آسٹریلیا تک پہنچی۔ بالآخر 19ویں صدی میں تمام ڈاکٹرز نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انسانی جسم میں وہ عناصر پائے جاتے ہیں جو مٹی میں موجود ہیں۔ جب ان ڈاکٹرز نے اس بات کی تحقیق کی تو وہ دنگ رہ گئے کہ ہم نے اتنی ریسرچ کے بعد جو چیزیں آج جانی ہیں لیکن آج سے 1400 سال پہلے امام جعفر صادق نے پہلے سے ہی دنیا کو بتا دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کی عمر طویل رکھی ہے لیکن انسان اپنی غذا سے اپنی عمر کو کم کرتے ہیں۔ کسی نے کہا، اے نواسہ رسول، وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے عمر کم ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گوشت زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے، کھانا زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ 18ویں صدی کے فرانس کے ڈاکٹر نے ریسرچ کے بعد اس بات کو تسلیم کیا کہ زیادہ کھانا انسان کی عمر کو کم کرتا ہے، اور انہوں نے مدینے کی طرف منہ کر کے سلام کیا کہ 1400 سال پہلے امام جعفر صادق نے امراض کی جڑ کو پہچان لیا کہ جیسے جیسے انسان گوشت زیادہ کھاتا رہتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عمر کو کم کرتا رہتا ہے۔ یہ سوچ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہ پیا کرو کہ اس سے جسم میں بیماری ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی جسم بیمار ہونے کے 4 اہم اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا، انسان کے وجود میں عناصر کم اور زیادہ ہونے سے انسانی جسم بیمار ہوتا ہے۔ دوسرا، غذا غلط کھانے سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ تیسرا، ہوا کے ذریعے سے جو جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور انسان بیمار ہوتا ہے۔ اور چوتھا، کسی بیمار انسان کے جسم سے بعض مرتبہ ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو ایک صحت مند انسان کے جسم کو بیمار کر دیتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روشنی سے شعاعوں سے انسان بیمار ہوتا ہے، انسانی جسم بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور صحت یاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس دور کے لوگ حیران ہو گئے کہ چلو مان لیا کہ عناصر کم اور زیادہ ہونے سے انسان بیمار ہوتا ہے، مان لیا کہ غذا غلط کھانے سے انسان بیمار ہو گیا، مان لیا، اور جراثیم داخل ہونے سے بھی انسان بیمار ہو گیا، مان لیا، لیکن کسی کے جسم سے شعاعیں نکلتی ہیں اور کسی کو بیمار کر سکتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالآخر 18ویں صدی کے بیچ میں روس کا شہر ہے نووا، انہوں نے اس بات پہ ریسرچ کی اور مسلسل 20 سال ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ امام جعفر صادق کا نظریہ بالکل صحیح ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے جسم سے کچھ الٹرا وائلٹ ایسی ریز نکلتی ہیں جو صحت مند انسان کو بھی بیمار کر دیتی ہیں، کیونکہ انسانی جسم سیلز کا بنا ہوا ہے۔ بیمار انسان کی شعاعیں ان سیلز پہ اثر کرتی ہیں اور یوں انسان بیمار ہونے لگتا ہے۔ اور پھر امریکہ میں ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا کہ ان بیماریوں کا پتہ لگایا جائے کہ جو انسانی جسم سے نکلی ہوئی شعاعوں کے سبب ہوتی ہیں۔ تو اس پہ ڈاکٹر جون نے ایک کتاب لکھ دی
کہ واقعی کافی ریسرچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسان کے جسم کی شعاعیں بھی صحت مند انسان کو بیمار کرتی ہیں، جو آج سے سینکڑوں سال پہلے مسلمانوں کے امام جعفر صادق نے مسلمانوں کو بتا دیا، انسانوں کو بتا دیا، اور اس نتیجے کو بیس بنا کر انہوں نے روشنی کے وسیلے سے انسانی جسم کا علاج کرنے کی بھی شروعات کی، اور وہیں سے شعاعوں کا علاج کرنا شروع ہو چکا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو اپنے ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے نئی نئی بیماریاں وجود میں آئیں گی اور انسان کی عمر دن بدن کم ہونے لگے گی۔ بکرات دا فادر آف میڈیکل سائنس جسے کہتے ہیں، اس نے یہ تسلیم کیا کہ نئی نئی بیماریاں سب ماحول کی آلودگی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ماؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو دل کی طرف سلائیں کہ اس سے بچہ کم بیمار ہوگا اور سکون کی نیند سوئے گا۔ اس دور کے لوگوں نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن 19ویں صدی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی جس کا نام تھا کارنیل یونیورسٹی۔ اس یونیورسٹی میں اس بات پہ تحقیق ہوئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بچے کو ماں کی الٹی سائڈ سلانے کو کیوں کہا تھا۔ بالآخر انہیں جواب مل گیا تو انہوں نے بھی مدینے کی طرف منہ کر کے سلام کیا اور کہا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو اس کو وہ دھڑکن محسوس نہیں ہوتی تو وہ بے چین رہتا ہے۔ تو اگر بچے کو ماں کے دل کے قریب سلایا جائے تو وہی دھڑکن جو اسے پیٹ میں سنائی دیتی تھی اسے محسوس کرے گا اور اطمینان سے سوئے گا، اور یوں بچہ بیماریوں سے دور رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے ارسطو کی اس سوچ کو سمجھتے تھے کہ یہ دنیا 4 عناصر پہ مبنی ہے: مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ارسطو اتنا بڑا سائنسدان ہونے کے باوجود بھی ایک بہت بڑی غلطی کر گیا۔ دنیا جس کو عنصر سمجھتی ہے اصل میں یہ عنصر نہیں بلکہ عناصر کا مجموعہ ہے۔ مٹی میں بھی عناصر ہیں، پانی میں بھی عناصر ہیں، آگ میں بھی عناصر ہیں۔ اس دور کے لوگوں نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن 18ویں صدی میں ایک جوزف سائنٹسٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے سچ کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی میں ایک عنصر ایسا ہے جس سے ہم لوہے کو بھی پگھلا سکتے ہیں۔ اس دور کے لوگ ہنستے رہے کہ پانی سے لوہا کیسے پگھلے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اگر پانی میں سے کسی ایک عنصر کو نکال دیا جائے تو پانی بھی آگ لگا سکتا ہے۔ اس دور کے لوگ ہنستے رہے، لیکن 1766 کے اندر ایک سائنٹسٹ گزرا جس کا نام تھا ہنری۔ اس نے امام جعفر صادق کے اس قول کو سمجھا اور پانی پہ ریسرچ کی، اور دنیا کے نزدیک یہ بات رکھی کہ دنیا میں پانی کے اندر 2 عناصر پائے جاتے ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ اگر آکسیجن کو نکال دیا جائے تو ہائیڈروجن سے آگ لگ سکتی ہے، چیزوں کو پگھلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بھی مدینے کی طرف منہ کر کے مسلمانوں کے امام جعفر صادق کو سلام کر کے کہا کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ آنکھ سے روشنی نکلتی ہے تبھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں سے روشنی نکلتی نہیں بلکہ چیزوں پہ جو روشنی پڑتی ہے اس روشنی کے عکس کو آنکھ محفوظ کرتی ہے، اس وقت وہ عکس الٹا ہوتا ہے، انسان کا دماغ اس عکس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہے۔ لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائنٹسٹ نے اس بات کو ترجیح دی کہ مسلمانوں کے امام کہتے تھے کہ آنکھ سے روشنی نکلتی نہیں بلکہ آنکھ جن چیزوں پر روشنی پڑتی ہے ان کا عکس دماغ تک پہنچاتی ہے، اور جب اس سوچ پہ کام کیا گیا
تو 1608 میں اس نظریے کو پرکھا اور یہ سمجھا کہ اگر آنکھ اور دور کی چیزوں کے بیچ میں کوئی ایسی چیز رکھیں جو دور کی چیزوں اور آنکھ کے درمیان رکھنے سے دور کی چیزوں پہ پڑتی ہوئی شعاعیں آنکھ تک واضح ہوں تو ایسی انسانی آنکھ دور کی چیز قریب ہوتی ہوئی دیکھ سکتی ہے۔ بالآخر انہوں نے بھی منزل پا لی اور اس بات کو تسلیم کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چاند جسے انسان اتنا چھوٹا سا دیکھتا ہے، اصل میں یہ ایک چھوٹی سی دنیا کی مثل ہے، اور اس میں اللہ نے پہاڑ تشکیل دیے۔ لوگ اس وقت مذاق اڑاتے تھے، لیکن 7 جنوری 1610 میں گیلیلیو نے اسی دوربین سے جو امام کے اقوال کی روشنی میں بنائی گئی تھی چاند کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا اور دنیا کو چیخ چیخ کر بتانے لگا کہ مسلمانوں کے امام جعفر صادق نے سچ کہا تھا کہ یہ چاند دور سے ایک دنیا لگتی ہے، اس میں پہاڑ بستے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو ستارے جو تم ایک نقطے کی طرح آسمان پہ دیکھتے ہو، اصل میں ان ستاروں میں بعض ستارے ایسے ہیں جو ہمارے سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہیں۔ ان کے نزدیک ہمارا سورج ایک بجھے ہوئے چراغ کی مثل ہے۔ لوگ ہنستے رہے کہ یہ کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پہ جب مختلف ممالک کے سائنٹسٹ ریسرچ کرتے رہے تو ان کے نزدیک امام جعفر صادق کا یہ قول آیا تو انہوں نے ریڈیو ٹیلیسکوپ کو وجود دیا، اور 1963 عیسوی کے اندر پہلی مرتبہ ایسے ستارے دیکھے گئے جو ہمارے سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہیں۔ ان تمام سائنٹسٹ نے تسلیم کیا کہ مسلمانوں کا امام جعفر صادق سچا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح دن اور رات ہوتے ہیں اس میں زمین کا گھومنا ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا کہ زمین گھومتی ہے تو ہم گر جاتے، لیکن اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ زمین گھومتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح ہمارا سورج اور ہماری دنیا ہے ویسے ہی ان آسمانوں میں لاکھوں سورج اور ایک ایک سورج کی کئی زمینیں ہیں۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، لیکن 1970 میں یہ تسلیم کیا گیا کہ امام جعفر صادق نے جو کہا وہ سچ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کی ہر چیز حرکت کرتی ہے۔ لوگوں نے اس دور مذاق سمجھا کہ پتھر پڑا ہوا ہے، یہ کیسے حرکت کر رہا ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ کیسے حرکت کر رہی ہیں، لیکن جے تھامسن، نیلز بوہر اور مختلف سائنٹسٹ نے اس بات کا پروف دیا کہ جو امام جعفر صادق نے فرمایا وہ سچ ہے۔ ہر جاندار اور بے جان چیزوں کے بیچ میں الیکٹرانز اور پروٹونز حرکت کرتے ہیں۔ کیلبرٹ سائنٹسٹ 1972 میں جب اس نے ہندو یونیورسٹی میں تدریس شروع کی تو اس نے امام جعفر صادق کے لیے یہ کہا کہ انہوں نے 400 ایسے شاگرد دنیا کو دیے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں علم پھیلا دیا۔ اگر وہ 400 شاگرد نہ ہوتے تو آج یہ دنیا اس جگہ نہ ہوتی جس جگہ آج ہے۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کا پیٹ بھرنا آپ کی عادت تھی۔ لوگوں کے دلوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت بڑھنے لگی۔ اس دور دنیا کے تمام عالم سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ تم نے یہ علم کہاں سے سیکھا تو سب یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ علوم نواسہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھے۔ آپ کے لیے حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد نہ ہوتا تو آج یہ نعمان امام اعظم نہ ہوتا۔ آپ کی شہرت و عزت بڑھتے ہوئے دیکھ کر عباسی خلفاء اور بھی حسد کرنے لگے کہ بادشاہ ہم ہیں، حکومت ہماری ہے، لیکن لوگ ان پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے آل علی اور آل فاطمہ کی عزت کیوں کیا کرتے ہیں؟ تو بس یوں سادات پہ کھلم کھلا ظلم ہوتا شروع ہو گیا۔ سادات کو قتل کرنے کا سلسلہ قائم ہو گیا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے پہ پابندی لگا دی گئی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کو خرید کیا گیا۔ جہاں جہاں سے جو سید ملتا تھا اس کا سر تن سے جدا ہوتا تھا، اور سید و سادات نے حجاز چھوڑنا شروع کر دیا۔ کوئی سندھ کی طرف رواں ہوا تو کوئی کہیں اور وہاں وقت کے بادشاہ نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ جو امام جعفر صادق سے ملے گا تو وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اور امام جعفر صادق کے شاگردوں سے شریعت محمدی میں ترمیم کی گئی۔ تاریخ نے لکھ دیا کہ اس دور سے پہلے نماز کا طریقہ ایک تھا، نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی مسلک تھا۔ اس دور کے بعد کچھ لوگ امام جعفر صادق کے مسلک اور بتائی ہوئی شریعت کے اصول جو انہوں نے اپنے نانا سے سنے ان پر عمل کرتے تھے، تو کچھ وقت کے بادشاہ کے جو درباری امام تھے ان کی بتائی ہوئی شریعت پہ عمل کرتے تھے، اور تبھی سے مسلک اور فرقوں کے بننے کا آغاز ہو گیا۔ بعض مرتبہ منصور نے آپ کو قتل کروانا چاہا۔ ایک مرتبہ اس نے امام جعفر کو اپنے دربار میں طلب کیا اور سب سے کہا کہ جب امام جعفر صادق میرے محل میں آئے تو کوئی بھی تعظیم نہیں کرے گا اور نہ کوئی سلام کرے گا، ہم ان کی توہین کریں گے۔ لیکن جیسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام وقت کے بادشاہ کے محل میں داخل ہوتے ہیں، وہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہاتھ چوم کر اپنے تخت پہ نواسۂ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کو بٹھاتے ہیں۔ جب حد سے زیادہ گھبراہٹ منصور کے وجود میں حاوی ہوئی تو اس نے پانی طلب کیا۔ منصور کا غلام جب پانی لے کر آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، رکو اے بادشاہ کو پانی پلانے والے، بتاؤ اگر اس وقت تمہیں یہ پانی نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ میں کیسے بھی کر کے پانی حاصل کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ اگر اس وقت تم اس پانی کی قیمت لگاؤ تو کیا قیمت لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ امام نے کہا، پانی پی لو۔ اس نے جیسے ہی پانی پیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ کہلوانے والے، بتاؤ اگر یہ پانی جو تم نے ابھی پیا تمہارے جسم سے باہر نہ نکلے اور ناسور بننے لگے اور بیماریاں ہونے لگیں تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں کسی حکیم کو بلاؤں گا اور اس سے بولوں گا کہ میرا علاج کرو۔ تو امام نے کہا، اس کی کیا قیمت لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی دولت دے دوں گا۔ تو امام مسکرا کر فرمانے لگے، اے بادشاہ کہلوانے والے، دیکھ ایک انسان کی اوقات کیا ہے، تمہاری پوری دولت صرف اس تھوڑے سے پانی جتنی ہے، تم نے آدھی دولت پانی پینے میں ختم کر دی اور آدھی دولت پانی نکالنے میں۔ ابھی بھی تو تکبر کرتا ہے اور پھر بھی تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ تیری قدرت تیرے جسم پہ نہیں اور تو زمین کی بات کرتا ہے۔ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، اے نواسۂ رسول، سب سے عظیم صدقہ کون سا ہے جس سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، دو ایسے صدقات ہیں جس سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس شخص نے کہا، اے نواسۂ رسول، وہ کون سا صدقہ ہے کہ جس سے دنیا سنورتی ہے، اور وہ کون سا صدقہ ہے کہ جس سے آخرت سنورتی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، افضل ترین صدقے میں سے ایک صدقہ یہ ہے کہ انسان رزق حلال کمائے۔ رزق حلال کی فکر کرنا، اس کی کوشش کرنا بہترین صدقہ ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ اس انسان کے مقدر میں جنت لکھ دیتا ہے۔ اس شخص نے کہا، اے نواسۂ رسول،
وہ کون سا صدقہ ہے کہ جس سے دنیا سنور جاتی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان عظیم صدقات میں سے افضل ترین صدقہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہے، مسکرا کے بات کرنا ہے۔ جو انسان اللہ کی مخلوقات سے محبت سے بات کرتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، تو اللہ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جس کے دامن میں اللہ کی مخلوقات کے لیے محبت نہ ہو تو اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان کو اللہ محترم نہیں رکھتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، اے نواسۂ رسول، میں تجارت کرتا ہوں اور جب کسی نئے شہر جاتا ہوں تو بیمار پڑ جاتا ہوں، آخر میں ایسا کیا کروں کہ میں سفر بھی کروں اور بیمار بھی نہ پڑوں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، جب کسی نئے شہر جاؤ تو سب سے پہلے اس شہر کی تھوڑی سی پیاز کھایا کرو، اللہ کے فضل و کرم سے تم پر بیماریاں حاوی نہیں ہوں گی۔ امام علی علیہ السلام سے کسی نے سنا کہ انسان جب مستقل کسی شہر میں رہتا ہے تو اس شہر یا گاؤں کی آب و ہوا انسان کے وجود پر اثر رکھتی ہے، اور جب کسی دوسرے شہر جاتا ہے تو وہاں کا موسم انسان کا جسم فوری طور پر قبول نہیں کرتا، تو یوں انسان بیماریوں میں الجھ جاتے ہیں۔ تبھی اللہ نے ایک انمول سبزی پیاز کو وجود بخشا، جو انسان کسی دوسرے شہر میں جانے کے بعد اس شہر کی پیاز کھائے گا تو اس شہر کا موسم اس کے جسم پر تلخ اثر نہیں کرے گا، اور یوں انسان ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھوڑی تھوڑی بیماری پر دوا کھایا کرتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، دوا کھانے میں جلد بازی نہ کیا کرو، جتنا ہو سکے بیماری میں دوا سے پرہیز کرو، جب بیماری برداشت کے قابل نہ ہو تب دوا کی طرف قدم بڑھایا کرو، کیونکہ زیادہ دوا کھانے سے انسان کے جسم میں پوشیدہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جو آنے والے وقت میں انسان کے معدے اور جسم کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے انسان کے جسم کی بیماری کا علاج انسان کے جسم میں ہی رکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے نواسۂ رسول، کوئی ایسا علاج بتائیں جس سے دوائیوں سے بھی جان چھوٹ جائے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، دو باتوں پر عمل کیا کرو، اللہ تمہاری صحت کو برقرار رکھے گا۔ پہلی بات، کھانا پیٹ بھر کے نہ کھایا کرو کہ انسان کے جسم کی بھوک انسان کی آدھی بیماریوں کا علاج ہوتی ہے۔ دوسری بات، خوش رہا کرو، اچھا سوچا کرو، دن میں کوئی ایسا کام کرو جس سے تمہارا جسم تھک جائے، پسینہ تمہارے جسم سے نکلنا شروع ہو جائے۔ کسی شخص نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو انسان پیٹ میں کچھ بھوک رہنے دیتا ہے اور اچھا سوچتا ہے اور خوش رہتا ہے اور دن میں ایک مرتبہ ایک ایسا کام کرتا ہے کہ جس کے کرنے سے جسم سے پسینہ نکلے، تو اللہ اسے جسمانی بیماریوں اور روحانی بیماریوں سے دور رکھتا ہے، اور یوں اس کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ جب بے انتہا عباسی خلفاء جلنے لگے تو انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ بعض مرتبہ زہر دینے کے بعد بالآخر 15 شوال 148 ہجری بمطابق 14 دسمبر 765 عیسوی میں
انگور میں زہر دینے کے سبب آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے، اور انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے علم کا یہ دروازہ بھی بند کر دیا۔ آج بھی پوری دنیا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو دنیا کا سب سے عظیم سائنٹسٹ تسلیم کرتی ہے۔ سلام ہو نواسۂ رسول، اماموں کے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔